حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرآن اندازی کرتے اور جن کا قرآن نکل آتا انہی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی تمام ازواج کے لیے ایک ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی تھی، البتہ آخر میں سودا بنت زماں نے اپنی باری عائشہ کو دے دی تھی۔ اس سے ان کا مقصد رسول اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2593۔ قبیلہ ازد کے ایک صحابی کو جنہیں ابن عتبیہ کہتے تھے رسول اللہ نے صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے، یعنی بیت المال کا، اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، دیکھتا وہاں بھی انہیں ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن میں اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، گائے ہے تو وہ اپنے، اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز میں نکالتی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی، اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2597۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی اور مخرمہ کو ان میں سے ایک بھی نہیں دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے چلو رسول اللہ کی خدمت میں چلیں، میں ان کے ساتھ چلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ اور نبی کریم سے عرض کرو کہ میں آپ کا منتظر کھڑا ہوں۔ چنانچہ میں اندر گیا اور نبی کریم کو بلا لایا۔ آپ اس وقت انہی قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے لیے چھپا رکھی تھی، لو اب یہ تمہاری ہے۔ مسور نے بیان کیا کہ میرے والد مخرمہ نے قبا کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخرمہ خوش ہو یا نہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2599۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟ عرض کیا کہ رمضان میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا 2 مہینے پے در پے روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک انصاری عرق لائے۔ عرق کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں کھجور رکھی جاتی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اسے لے جا اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کر دوں؟ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2600۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ عمر نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک ریشمی حلہ فروخت ہو رہا ہے۔ آپ نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ کیا اچھا ہوتا اگر آپ اسے خرید لیتے اور جمعہ کے دن اور وفود کی ملاقات کے موقع پر اسے زیب تن فرما لیا کرتے۔ آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اسے وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بہت سے ریشمی حلے آئے اور آپ نے ایک حلہ ان میں سے عمر کو بھی عنایت فرمایا۔ عمر نے اس پر عرض کیا کہ آپ یہ مجھے پہننے کے لیے عنایت فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ خود عطارد کے حلوں کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2612۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو فاطمہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لائے۔
حضرت علی علیہ السلام نے اس کا ذکر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے دروازے پر دھاری دار پردہ لٹکا دیکھا تھا، اس لیے واپس چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی آرائش و زیبائش سے کیا سروکار۔ حضرت علی علیہ السلام نے آ کر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جس طرح کا چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ فلاں گھر میں اسے بھجوا دیں، انہیں اس کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2613۔ حضرت علی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی حلہ ہدیہ میں دیا تو میں نے اسے پہن لیا، لیکن جب غصے کے آثار روئے مبارک پر دیکھے تو اسے اپنی عورتوں میں پھاڑ کر تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2614۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دبیز قسم کے ریشم کی ایک جبہ ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ اس کے استعمال سے مردوں کو منع فرماتے تھے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا عمدہ ریشم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2615۔ اور سعید نے بیان کیا قتادہ سے اور ان سے انس نے کہ دوما تبوک کے قریب ایک مقام کے عقیدر نصرانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر